جوانان عزیز یاد رکھیے گا یہ جملہ، اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ میں نے ایسے ذاکروں کو دیکھا ہے جو منبر پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے صرف ایمان ابو طالب ثابت کرتے ہیں، اور میرا ایک جملہ ہے 40 برس پہلے لکھنؤ میں کہا تھا امام بارگاہ غفران مآب میں، سرکار صفوت العلماء جناب مولانا کلب عابد صاحب قبلہ مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس تھی، مجلس عظیم، اور مرحوم و مغفور حکیم الامت جناب مولانا کلب صادق صاحب قبلہ بھی تشریف فرما تھے، اور انہی کے حکم پر میں گیا تھا مجلس پڑھنے، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے منبر پہ بٹھایا تھا اس روز، خود مولانا کلب صادق صاحب قبلہ نے۔ اور منبر پہ جانے کے بعد میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ ایمان ابو طالب کو منبر پر، ایمان ابو طالب کو منبر پر زیر بحث لانا میں سوء ادب سمجھتا ہوں۔ ایمان تو اس کا زیر سوال آنا چاہیے جو ابو طالب کو بھی ولی نہ مانتا ہو۔ یہ کوئی وقتی خطیبانہ جملہ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے وہ بہت سے ذاکرین مجھ سے اس وقت ناراض ہو گئے جن کا سرمایہ یہی تھا کہ وہ ایمان ثابت کرتے تھے۔ یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ ذاکرین ناخوش ہو گئے جن کی پوری زندگی کا سرمایہ یہ تھا کہ وہ ایمان ابو طالب ثابت کریں، یہ ثابت کریں کہ ابو طالب ایمان لائے تھے، ابو طالب ایمان لائے تھے، ابو طالب ایمان لائے تھے۔ ہاں، ابو طالب کے گھر میں ایمان نازل ہوا تھا۔ ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر میں، جن کے صحن خانہ میں، جن کے بیت الشرف میں، جن کے بیت العصمت میں کل ایمان کا نزول ہوا تھا، اور ابو طالب وہ صاحب ولایت تھے جن کے زیر ولایت مقام ختم نبوت نے پرورش پائی تھی، جن کے زیر ولایت سید الاولیاء، آدم الاولیاء، آدم نوری، جان مصطفیٰ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پرورش پائی تھی۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دشمن نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا، آپ اسی کے پیچھے لگ گئے۔ دشمن نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے تھے، اس لیے کافر مر گئے ہماری نگاہ میں، اور اب پوری ہماری طاقت لگی ہوئی ہے یہ ثابت کرنے پہ کہ نہیں، کافر نہیں مرے تھے، مومن تھے، کافر نہیں مرے تھے، مومن تھے، کافر نہیں مرے تھے۔ کتنی صلاحیتیں، کتنا وقت، کتنی عمر، کتنی خطابتیں، کتنی قوتیں صرف ہو گئیں اس ایک نان ایشو پر گفتگو کرتے ہوئے۔ ابو طالب ایمان لائے بغیر چلے گئے۔ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارے لیے حقیقت ہے کہ آدم تا خاتم تمام انبیاء، تمام آبائے انبیاء اور امہات انبیاء صاحب ایمان تھے۔ پیغمبر کا نور اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور وہ بھی معمولی مومنین نہیں تھے۔ قرآن کی آیت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے رسول آپ کا نور تو سجدہ گزاروں کی پشتوں سے گزرتا رہا۔
یعنی ایسے کمزور مومن نہیں تھے جنہیں اپنے ایمان کو جتانا پڑے. وہ مومن تھے جو اپنے عہد میں ہر ایک ان میں سے پرچم دار توحید تھا. محسنین تھے، ساجدین تھے، اولیاء اللہ تھے. مومنین کے لیے ایمان کی سوغات وہاں سے لانے والے تھے، نہ کہ سابقہ کفر کا تھا اور بعد میں ایمان لانے والے تھے. تو اگر حضرت ابو طالب بھی بڑھ کے بیٹے کو اپنے آغوش میں لیتے تو بھی فضیلت میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن پروٹوکول میں کمی ہو جاتی ہے. خانہ خدا سے آ رہے ہیں تو رسول خدا سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اپنے ہاتھوں کو رحل بنا دیا، قرآن ناطق کو ہاتھوں پہ لیا. تو جناب امیر المومنین نے، جنہوں نے اب تک آنکھ بند کی ہوئی تھی، آنکھیں کھولیں، اور جیسے ہی آنکھیں کھولیں تبسم فرمایا. تو حضور نے بھی تبسم فرمایا اور کہا، اے علی، تم نے اپنی نگاہ کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. اور اس کے بعد پھر ادھر، اسے کہتے ہیں ارادہ کن فیکونی. ادھر کہا، میں نے شہر علم نے کہا نا کہ میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. اب دیکھیے کس طرح القاء نسبت ہوتی ہے. فوراً فرمایا، یا رسول اللہ، کیا میں صحف انبیاء کی تلاوت کروں؟ صحیفہ آدم پڑھوں، صحیفہ نوح پڑھوں، صحیفہ ابراہیم پڑھوں؟ کیا میں توریت موسیٰ پڑھوں؟ کیا میں انجیل عیسیٰ پڑھوں؟ اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ روایت ہے، درست ہے، میرا یقین ہے، جس کا جی چاہے مجھے غالی کہے اور جس کا جی چاہے مجھے دیوانہ کہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ حقیقتاً میرا یقین ہے اس پر کہ آپ نے دست مبارک مصطفیٰ پہ قرآن سنایا. لیکن جہاں سے سنانا شروع کیا وہ سورہ مبارکہ مؤمنون تھا. عظیم الشان محدث، عظیم الشان فقیہ، عظیم الشان رجالی، جو مراجع حدیث الرجال میں سے گزرے ہیں، علامہ ابن شہر آشوب، انہوں نے اپنی کتاب مناقب میں یہ حدیث لکھی ہے. اور ان کے علاوہ بہت سے جلیل القدر محدثین نے لکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دست مبارک مصطفیٰ پر سورہ مؤمنون کی تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے. اور جیسے ہی حضرت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنون فلاح پا گئے، حضور نے فرمایا بیک یا علی، تیرے واسطے سے فلاح پانے والے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ.